اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمد خالق ہے۔ اچھا، جب آج سے 1400-1500 سال پہلے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کے دنیا میں تشریف لائے نا، تو اس وقت جو سب سے بڑے چیلنجز تھے اور اس کے بعد بھی جو چیلنجز رہے وہ یہ تھے کہ جو اس وقت کے کفار تھے، جو ظالم ترین کفار تھے، جو ظالم اور ایسے کفار جو مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف تھے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ ان کا جو سب سے پسندیدہ عمل ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ان کے مذہبی فرائض کو پورا کرنے کے لیے مشکلات اس میں ڈال دیں۔ آج برسوں گزر گئے اور ہمارے درمیان آج بھی ایسے لوگ، میں کافر تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے پھر اللہ کو جواب دینا ہے، ہاں، لیکن ایسے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں جو مسلمانوں کو ان کے مذہبی فرائض پورے کرنے کے لیے مشکلات ڈال رہے ہیں۔ رمضان میں روزے رکھنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر، اللہ پاک نے فرض کیے، جو اسلام کے پانچوں ستون ہیں ان میں سے ایک بہت ہی اللہ پاک کا احسان ہے۔ یہ ستون جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا، جس کے اندر ہم روح کی پاکیزگی، جسمانی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کی عبادتیں اور پھر شب قدر، پھر نزول قرآن، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ہمیں دے دی۔ اس رمضان کے روزے رکھنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو ضروری چیز ہے، وہ ہے سحر اور افطار۔ سحر کرنا ضروری ہے، سحری اور پھر افطاری کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس دوران مسلمان جو ہیں وہ بھوک اور پیاس سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، کھانے پینے سے روکتے ہیں، بھوک اور پیاس میں رہتے ہیں۔ تو اب جب آپ کی بیگمات، آپ کے گھروں میں بہنیں، مائیں، بیٹیاں جب کھڑی ہوتی ہیں سحری کے ٹائم پہ آپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے سحری بنانے کے لیے، تو گیس نہیں آتی، اور یہ ایسا ناقابل رحم جرم ہے جس کی بھی ذمہ داری ہے، سوئی سودن گیس ہو یا جس کی ریلیونٹ منسٹریز ہیں، ادارے ہیں، ان کو اس بات کی شرم آنی چاہیے، ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ مسلمانوں کا تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا رب کہہ رہا ہے، جس کو آپ بھی مانتے ہیں، جس کو میں بھی مانتا ہوں، جو ہمارا رب ہے وہ کہہ رہا ہے یہ تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر آپ کے پاس سحر اور افطار کے علاوہ سب سے زیادہ ہم لوگ چیریش کرتے ہیں ایز این ایونٹ، اس کو ہم مناتے ہیں، اور جب ہمارے پاس سحری اور افطاری کے اندر گیس نہیں ہوتی ہے اور کھانا پکانے کے لیے ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جب کھڑی ہوتی ہیں چولہوں کے آگے تپتی ہوئی گرمی کے اندر اپنے چھوٹے چھوٹے کچنز کے اندر، تو وہاں گیس نہیں آ رہی ہوتی ہے، پھر وہ اپنی جان جوکھم میں ڈال کے وہ گیس سلنڈر پہ روٹیاں پکانے کے لیے اور افطار کے پکوڑے سموسے بنانے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد کوئی گیس لے کے آئے اور پھر اس کا ایک الگ خرچہ بھی ہے، گیس کا بل الگ آتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں، یہ یاد رکھو کہ کل کو مرنا بھی ہے، میں نے بھی مرنا ہے اور آپ نے بھی مرنا ہے۔ جو شخص اس کا ذمہ دار ہے، جو شخص اس کا ذمہ دار ہے، وہ یاد رکھے کہ تقسیم ہند کے وقت جو لوگ مسجدوں کے اندر جب مسلمان نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور وہاں پہ سور کو پھینک کے چلے جاتے تھے اور نماز کو پڑھنا مشکل بنا دیتے تھے، آج بھی وہی حال ہے، آپ بھی وہی کام کر رہے ہو جو اس وقت کے ہندو کرتے تھے تقسیم ہند کے وقت، جب نماز کے دوران وہ سور پھینک کے جاتے تھے مسجدوں کے اندر تاکہ مسلمان نماز نہ ادا کر سکے۔ آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ مسلمان سحری نہ کر سکیں، افطاری نہ کر سکیں چین سے، اور لوگ مجبور ہو جائیں، لوگ پریشان ہو جائیں، لوگ اپنے گھروں کے اندر اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگے اور رمضان کے اندر بددعائیں دیں اس سسٹم کو، اس نظام کو، کہ یا اللہ ہم گیس کا بل دیتے ہیں، ہم نے گیس کا میٹر لگوایا لاکھوں روپے دے کے، اور ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کے لیے کھانے کے لیے پکانے کے لیے گیس موجود نہیں ہے۔ یہ بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں، پانی بنیادی ضرورت ہے، مجھے چاہیے، مجھے وضو کرنا ہے، مجھے باتھ روم جانا ہے، میں نے خود کو پاک رکھنا ہے، لیکن باتھ روم میں نلکوں میں پانی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے بندوں، اس بات کو سمجھو، کل کو جب مرو گے اور آپ کے اوپر اس کا اتنا سا بھی اختیار ہے، اتنا سا بھی آپ کے پاس اس کا اختیار ہے، اور آپ کہیں نہ کہیں کسی بھی طرح اس کے اتنے سے بھی ذمہ دار ہو، چاہے آپ ہائیڈرنٹ پہ موٹر چلاتے ہو یا آپ کا کام لائنیں صاف رکھ کے لوگوں کے گھروں تک پانی پہنچانا ہو یا اس سے پیچھے کا نظام ہو، آپ کسی بھی عہدے پہ ہو، کسی بھی طرح کنیکٹڈ ہو، اور اگر آپ بھی اس جرم میں شریک ہوئے تو یاد رکھیے گا، اس کروڑوں لوگوں کا شہر اور ان کروڑوں شہریوں کے اندر بسنے والے مسلمان مرد اور عورت جب رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت اور افطاری کے وقت اپنے بچوں کے ساتھ مل کے آپ کو بددعا دیتے ہیں، تو اب یہ یاد رکھیے گا آپ کی نسلیں اس گناہ کا عذاب بھگتیں گے۔ تو میری سخت ترین اپیل ہے ان تمام عہدیداروں سے،
سوئی گیس کے گورنمنٹ سے، اس کی ریلیونٹ منسٹری سے کہ خدا کا واسطہ رمضان کے اندر انسانوں پہ رحم کرے. جو لوگ اس کام میں شریک ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے اور ان کو سزا بھی ملنی چاہیے. ہم روز دیکھتے ہیں کہ گھروں میں گیس نہیں آ رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، ہوٹلوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، کسی طرح ان کو کچھ کھانے کو مل جائے. مہنگائی نے ویسے انسان کو ہمیں حلق تک پکڑ لیا ہے، اور اس کے بعد یہ گیس بھی اویلیبل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ وہی کردار ہے جب مسلمان آج سے 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے جب مسلمانوں پہ ظلم کیے جاتے تھے، ان کو ان کے دینی فرائض پورا کرنے سے روکا جاتا تھا. جب 1947 میں پاکستان آزاد ہو رہا تھا، تقسیم ہند ہو رہی تھی، ہندو اور مسلمان ایک دو قومی نظریے کے تحت دو الگ الگ ملکوں میں جا رہے تھے، تو ہندو اس وقت کے ہندو مسجدوں کے اندر سور پھینک کے چلے جاتے تھے کہ مسلمان نماز نہ ادا کر سکے. آج آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں، آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو اس وقت کے کافروں نے کیا تھا، جو مسجدوں میں سور پھینکتے تھے. یہ یاد رکھیے گا، آپ میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، بس میں آپ کو کافر نہیں کہہ سکتا. جزاک اللہ خیر.